السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ اتر پردیش اردو اکیڈمی کے چیئرمین چودھری کیف الورا نے آج دارالعلوم دیوبند پہنچ کر ادارے کے صدر المدرسین مولانا سید ارشد مدنی و نائب محتمم مولانا عبدالخالق مدراسی سے مہمان خانے میں ملاقات کی۔ دوران گفتگو چیئرمین کیف الورا نے کہا کہ مدارس کو حکومت سے خوف زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حکومت مدارس کی خیر خواہ ہے۔ کچھ لوگ جن کا کوئی وجود نہیں ہے وہ سروے کے متعلق نامناسب تبصرے کرتے پھر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مدارس کے سروے کے دوران کسی قسم کی کوئی دشواری اور شکایت پیش آئی ہو تو بتایا جائے۔ میں بذات خود وزیر اعلیٰ اتر پردیش یوگی آدتیہ ناتھ کے سامنے اس مسئلے کو رکھوں گا۔ اردو اکیڈمی کے چیئرمین نے کہا کہ دارالعلوم دیوبند ایک عالمی تعلیمی ادارہ ہے جس کی روشنی دور دور تک پھیلی ہوئی ہے۔ میرا ماننا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے طلباء دنیا بھر میں اپنی قابلیت اور لیاقت کی بنیاد پر ہندوستان کا نام روشن کر رہے ہیں۔ یہ ادارہ وہ عظیم ادارہ ہے جس کی انصاف پسندی اور سیاسی و سماجی معاملات میں غیر جانبداری مشہور ہے۔ مجھے یہ جان کر بھی خوشی ہوئی کہ دارالعلوم دیوبند میں اسلامی علوم کے ساتھ ساتھ دیگر مذاہب کا مطالعہ بھی کرایا جاتا ہے اور یہاں کے کتب خانے میں تمام مذاہب کی گراں قدر اور نادر و نایاب کتابیں موجود ہیں۔ دوران گفتگو ایک سوال کے جواب میں کیف الورا نے کہا کہ یوگی حکومت اردو اکیڈمی کی بہترین کارکردگی کے لیے کوشاں ہے، اسی لیے اردو اکیڈمی کی کارکردگی پہلے سے مزید بہتر ہوتی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا IAS کوچنگ سینٹر میں اب ہم نے طلباء کی تعداد کو 1.5 گنا کر دیا ہے جبکہ لڑکیوں کی تعداد اب 16 کر دی گئی ہے۔ پہلے دور میں یہ تعداد صرف 8 رہتی تھی۔ کیف الورا نے کہا کہ یوگی حکومت اردو کی ترویج و ترقی کے لیے اکیڈمی کو 7 کروڑ روپیہ سالانہ دیتی ہے۔ انہوں نے کہا ہماری حکومت پر یہ الزام غلط ہے کہ ہم اردو مخالف ہیں۔ اگر یوگی جی بھی اردو مخالف ہوتے تو بہوجن سماج پارٹی کے دور حکومت کی طرح اردو اکیڈمی بند رکھا جاتا۔ دراصل دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین مولانا ارشد مدنی صاحب نے اردو اکیڈمی کے چیئرمین کیف الورا سے گفتگو کے دوران ملک کے موجودہ حالات پر تشویش ظاہر کی اور دارالعلوم دیوبند و جمعیت علماء ہند کی ملک کی آزادی کے تئیں دی گئی قربانیوں کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح فرقہ پرستی بڑھ رہی ہے اس سے یہاں اقلیتوں کا بڑا نقصان ہوا ہے۔ اس ملک کی سب سے بڑی اقلیت مسلمان ہیں، اس لیے سب سے زیادہ نقصان بھی مسلمانوں ہی کو اٹھانا پڑ رہا ہے۔ مولانا مدنی نے بے گناہ مسلمانوں کی گرفتاریوں پر بھی افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ ہمارا یہ پیغام حکومت تک جانا چاہیے کہ بے گناہ کے افراد کی جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں ان کے اوپر روک لگائی جائے اور جو بے گناہ افراد قید و بند کی سخت زندگی جیلوں میں گزار رہے ہیں ان کی رہائی کر دینی چاہیے۔ دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم مولانا عبدالخالق مدراسی نے اردو اکیڈمی کے چیئرمین کیف الورا کو ادارے کی تعلیمی سرگرمیوں اور طریقۂ تعلیم وغیرہ کے بارے میں مفصل معلومات فراہم کی۔ بعد ازاں چیئرمین کیف الورا نے مسجد رشید، کتب خانہ وغیرہ کو بھی دیکھا اور خوشی کا اظہار کیا۔ تو دوستو، یہ تھی مختصر سی نیوز جسے آپ نے ابھی سنا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ خبر پسند آئی ہوگی۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ چلیے پھر انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔